الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئے سال کا آغاز ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور اسلام انسان کی فطرت کا حسن ہے۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے فطرت۔ اگر اسلام کی فطرت پر عادت بھی اسلام کے مطابق ہو جائے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بلکہ جیتے مرتے آپ کا سانس لینا بھی اللہ کے دربار میں عبادت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آنے والوں اگر یہ عادت تمہیں مل جائے کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو 3 لفظ ہیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب جتنی دیر مسجد میں رہو گے ہر سانس عبادت، ہر نیند عبادت، ہر کھانا عبادت۔ اس لیے اگر اللہ نے مجھے اور آپ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا ہے، تو ہمارے وجود سے اسلام کا پرچار ہونا چاہیے، ہمارے وجود سے اسلام کی خوشبو آنی ہے، ہمارے وجود سے اسلام کی روشنی پھوٹنی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں پروان پانے والا بچہ قرآن کا قاری ہو کے نکلے، اگر ماں قاریہ ہوگی، باپ حافظ قرآن ہوگا، اگر آپ کے گھر کی ہر شام دسترخوان درود و سلام کے ساتھ مدینے والے کے نام ہوگی، اگر دودھ پیتے بچوں کو کبھی قرآن کی لوریوں میں اور کبھی درود و سلام کے لوریوں میں پروان چڑھایا جائے گا تو یہ بچے اور بچیاں کسی درسگاہ میں نہ بھی جا سکے تو ماں کی گود ہی ان کے لیے درسگاہ بن جائے، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ویسے خاموشی عبادت ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بولیں جواب میں، زیادہ نہیں تو اتنا تو بولیں نا جتنا آپ کو کسی سے دعا ملی ہے۔ تو ہر مسجد میں برکت تو ہوتی ہے، رحمت تو ہوتی ہے، لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ ویسے اذان بھی تربیت ہے۔ جتنے خاموش بیٹھے ہیں گھر تو جانے نا آپ نے، آپ کا دامن خالی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا نام لیتے رہیں۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں آج، جو چند باتیں میں نے کرنی ہیں۔ شوکوٹ کے غیور مسلمانوں، آپ نے ان کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اور باہر سے بھی اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سفیر بنیں گے، جہاں جائیں گے وہ یہ بیان کریں گے ہم مائی باپ کے قدموں میں بیٹھ کر شورکوٹ والوں کے جذبوں کو دیکھ کر آئے۔ حضرات، ویسے تو ہر مسجد اللہ کی رحمت کا باعث ہے، لیکن جو کام آپ کے گھر میں نہ ہوا، ماں کی گود میں نہ ہوا، باپ کے سایہ شفقت میں نہ ہوا، اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد میسر آ جائے جس میں کوئی صاحب تقوی امام، کوئی صاحب عمل پیشوا بیٹھا ہو، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن و سنت کا جھنڈا ہو اور اس کا سینہ اللہ والوں کی محبت سے مدینے والے کے پیار کا مدینہ بنا ہوا ہو۔ دیکھیں، ایک خوشبو ہے وہ جو بازار سے خریدی جاتی ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جو آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں بوٹی لگ جائے، خریدنا نہ پڑے خوشبو کو، کیونکہ خریدی ہوئی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، آپ کو بار بار خریدنی پڑتی ہے، لیکن اگر بوٹی لگ جائے جس پر پھول اگتے رہے تو ہر پھول خوشبو دے گا، ہر دفعہ خوشبو آئے گی، صبح بھی خوشبو آئے گی، شام بھی خوشبو آئے گی، دن کو بھی خوشبو آئے گی، رات کو بھی خوشبو آئے گی۔ تو اب آپ کو ایسی مسجد، ایسے امام، ایسے پیشوا کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے جو آپ کے دل کی دنیا کو مدینے والے سے جوڑنا چاہتا ہے۔ تو آج جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اس دور میں مائی باپ کے قدموں میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ایک ایسا شیخ، ایک ایسا صوفی باصفا، ایک ایسا عالم باعمل، ایک ایسا قائد، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا مفتی جو نام کا مفتی نہیں ہے، کام کا مفتی ہے، جو غریب پرور ہے، جو لجپال ہے، جو اپنوں کو اپنائیت دیتا ہے، اور بیگانے بھی اس سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس سے خالی نہیں جائیں۔ یہ قافلہ ہے، اس کو بس اس مرد مومن، اس مرد مجاہد جو مفتی کہلانے کا حقدار ہے، صوفی کہلانے کا حقدار ہے، شیخ کہلانے کا حقدار ہے، لیڈر کہلانے کا حقدار ہے، کہ دل ٹوٹے ہوئے جوڑنا مشکل ہوتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اور یہ شورکوٹ شہر کی خوش نصیبی ہے، اور حضرت مفتی نصیر الدین نصیر صاحب اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ عوام میں جو پذیرائی ہے، عوام میں جو ان کے لیے محبت ہے، وہ صرف عوام کی طرف سے نہیں ہے، وہ میرے سلطان العارفین کے ماں باپ کی نظر سے ہے، اور ان کے فیضان سے ہے، اور ان کی شفقت سے ہے، اور انہوں نے پسند کیا ہے کہ شہر ہمارا ہو، اور اس شہر میں جو شخص
عاشقان مصطفیٰ کی قیادت کرے، تربیت کرے۔ تو میں آپ سب کو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، لیڈرشپ نہیں ملتی، گھر بن جاتے ہیں، دکانیں چل جاتی ہیں، کاروبار سنبھل جاتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کا سودا جب سے مسجدوں سے بند ہوا ہے، اگر وہ مسجدوں سے ملنا شروع ہو جائے، اور جب یہ سودا مل رہا ہے، اور جب دلوں پر مرہم رکھی جا رہی ہے، جب جوانیوں کو محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آپ کو مجاہد بن جانا چاہیے، آپ کو اس جدوجہد کا حصہ بن جانا چاہیے، آپ کو اس کام کا ہرکارہ بن جانا چاہیے، اراویل دستے کا سپاہی بن جانا چاہیے۔ حضرات، جب میں اسلام کی تاریخ اٹھاتا ہوں، دامن اسلام میں جو نور مجھے نظر آتا ہے، حالانکہ نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن بہت سارے نمازیوں کو خبردار کیا گیا یہ کہہ کر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تم نمازیں تو پڑھے جا رہے ہو، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے ان نمازوں میں جان نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، ان میں نور نہیں ہے، ان میں جلوہ نہیں ہے، ان میں جذبہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میں نے تمہارے منہ پر دے مارنی ہے۔ ہمیں نمازی نہیں چاہیے، ہمیں مجاہد چاہیے، اور مجاہد وہی ہو سکتا ہے جس کے ماتھے پر بندگی کا نشان بھی بنا ہونا چاہیے، جس کا سینہ بھی مدینہ ہونا چاہیے، جس کی آنکھوں میں تری بھی ہونی چاہیے، جس کے لبوں پر پیار بھی ہونا چاہیے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا خمار بھی ہونا چاہیے۔ نعرہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس نعرے کا عملی مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ میں ایک مکی دور ہے میرے اور آپ کے نبی کے عزم کا، اور ایک مدنی دور۔ مکی دور کے مسائل جن لوگوں نے اپنا لیے، وہ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے۔ کون شخص ہے ازل سے لے کر ابد تک، نبیوں رسولوں سے لے کر صحابہ تک، اہل بیت تک، جس کو اللہ نے میرے نبی کے توسط سے اور توسل سے اس نے نہیں دی، کسی دوسرے نبی کا بھی۔ ہر نبی کو اللہ نے کامل شان عطا کی ہے۔ عالم ارواحی میں اللہ نے سارے نبیوں کو ایک بات سمجھا دی، اگر یہ علاقہ بھی اس وقت مسجد کا حصہ بنا ہوا ہے، آپ محسوس کریں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ مری ہوئی آواز تمہارا کچھ نہیں بنائے گا، قوم کا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ مردوں والی آواز اللہ کے نام کے ساتھ تمہارے اور میرے دل کی پکار بن جائے۔ کہہ دیں محبت سے اللہ، ایک ہی نعرہ اللہ، اور محبت سے کہہ دو، سارے بول کر کہہ دو۔ حضرات گرامی، تو جب میں دیکھتا ہوں نبیوں جو لوگوں کی حاجت روا ہے، ہر نبی کو یہ شان دی گئی ہے کہ آپ نبی کے دربار پہ جائیں،
اپنی حاجت پیش کرے اور نبی شفقت فرماتے ہوئے تمہاری حاجت پوری کر دے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں، اب آپ نے، میں جو آپ کے سامنے ایک آئینہ پیش کر رہا ہوں، ایک آئینہ آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں، اس میں آپ نے اپنی تصویر دیکھنی ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو۔ صدیق اکبر میرے اور تیرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صدقت یا ابی بکر، یا اللہ ان گونگوں کو زبان دے دے، اپنا نام لینے کی توفیق دے دے، ہر سانس میں اللہ کا نام سبو دو۔ صدقت یا ابی بکر۔ ابو جہل نے کہا آپ بڑے بدصورت ہیں معاذ اللہ۔ نبی نے فرمایا صدقت یا ابی جہل، تو نے بھی سچی کہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت کہے وہ بھی سچ ہے، جو بدصورت کہے وہ بھی سچ ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ فرمایا میں آئینہ ہوں، جو دیکھتا ہے نا مجھے اسے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ ابو بکر دیکھے گا، عمر دیکھے گا، عثمان دیکھے گا، علی دیکھے گا، حسن دیکھے گا، حسین دیکھے گا، بلال دیکھے گا، تو انہیں اپنا حسن نظر آئے گا، تقویٰ نظر آئے گا، نور نظر آئے گا، سرور نظر آئے گا، نبی کا کردار نظر آئے گا، نبی کا اخلاق نظر آئے گا۔ لیکن جب ابو جہل دیکھے گا، ابو لہب دیکھے گا، عبداللہ ابن ابی دیکھیں گے، تو انہیں اپنے اندر کی بدبو، اپنے اندر کی گندگی، اپنے اندر کی کراہیت، اپنے چہرے کی گندگی اور غلاظت نظر آئے گی۔ فرمایا یہ پاکیزگی اور طہارت کا سفر ہے جو میرے غلام میرے ساتھ مل کر۔ حضرات نبی یاد رکھو، یہ کہہ کر آپ نبوت کی شان میں کمی نہیں لا سکتے کہ حاجت روا تو اللہ ہے، مشکل کشا تو اللہ ہے۔ اگر یار یہ تمہارا مرا ہوا کسا پدرا حکیم تمہارے مرض کی تشخیص کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تمہاری تقریر کیوں نہیں بدل سکتے؟ اگر یہ ڈاکٹر، یہ 2 نمبر ڈاکٹر اگر اپنی دکان چلا سکتا ہے تو جو نبیوں کے پاس سودا ہے وہ تو ڈائریکٹ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے نبیوں کے بارے میں ایک بات وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سانچے ہی ٹوٹ چکے ہیں جن میں نبی جلوہ گر ہوتے تھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم کسی کافر کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن جس نے اسلام دشمنی کا عزم کر دیا ہے انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی اس قوم کی مائیں بانج نہیں ہوئی، ابھی غازی فیصل پیدا ہو رہے ہیں، ابھی غازی ممتاز قادری پیدا ہو رہے ہیں، ابھی غازی علم و دین پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ قوم، یہ امت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن نبی کے غدار کو برداشت۔ شورکوٹ والو، روح ہی ہوتی ہے نا، جب تک جسم میں نہ آئے نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے نہ اس کا کوئی کام ہوتا ہے۔ لیکن جب میں عالم ارواح میں جہاں روحیں تھیں جسموں میں نہیں تھیں، آج بھی بہت ساری روحیں عالم ارواح میں ہیں، جسموں میں نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن عالم ارواح کا وہ فیضان دیکھیے جب اللہ نے نبیوں سے خطاب کیا تو انہیں روحیں نہیں کہا، انہیں نبی کہا ہے۔ اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے پڑھے لکھے طبقے،
جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، ارے مجھے ایک بات تو بتاؤ، پہلی وحی تو آئی تھی غار حرا میں، لیکن کہاں لکھا ہے کہ نبی کو نبوت اس وقت دی گئی جب غار حرا میں قرآن کی پہلی آیت اتری؟ سنیے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آواز نہیں آئی؟ پوری محبت سے بولیے الرحمن، جو ایک دفعہ بھی نہیں ملا گھر جا کر کیا مانگی کھائے؟ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ وہ یہ تو بنا ہی کل ہے، یہ انسان یہ تو بنا ہی کل ہے۔ جب رحمان تھا، قرآن تھا، پڑھانے والا تھا، تو کوئی پڑھنے والا بھی تو تھا نا۔ بولیے کون تھا پڑھنے والا؟ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ سینہ مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ جب جبریل آ کے عرض کرتے ہیں اقرا، پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ فرمایا تو کیا پڑھانا چاہتا ہے؟ سن، جب تک اللہ کا نام ساتھ نہیں لے گا میں پڑھوں گا۔ اور اگر ایک مسلک وہ ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور ایک شان یہ ہے کہ میرا نبی فرمائے میں اس وقت بھی نبی تھا، بول کر میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تیرے اور میرے مسلک کی کیا حیثیت ہے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ نوکر ہو کر نوکر کیوں نہیں بنتا؟ نبوت پر اپنے فیصلے، نبوت پر اپنے تبصرے، نبوت پر اپنے انالیسس، نبوت پر بہتان تراشی لگانے والے اور اللہ کے مجرم بننے والے، اللہ کے حسن محبت کو داغدار کرنے والے، یہ کوئی مسلک نہیں ہے۔ مسلک وہی ہے جو اللہ نے عطا کر دیا۔ حضرات، اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا، میری نبوت کی حد دیکھنی ہے، تم نے پوچھنی ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ میری شخصیت کو، میری صورت کو، میری سیرت کو اپنے مناظروں سے مت الجھاؤ۔ میری صورت بھی سیدھی سادھی، میری سیرت بھی سیدھی سادھی، اس میں کول جھاؤ نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر ابو بکر صدیق اکبر بنا ہے، اسے دیکھ کر عمر فاروق اعظم بنا ہے، اسے دیکھ کر عثمان غنی ہوا ہے۔ میں نے کہا مولا
غنی تو تو ہے۔ اب دیکھیے آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب میں اسی ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سارے فقیر، اللہ کے سامنے نبی بھی فقیر، اللہ کے سامنے ولی بھی فقیر، اللہ کے سامنے صحابہ بھی فقیر، اللہ کے سامنے اہل بیت بھی فقیر، لیکن ایسے فقیر جن کو اللہ نے خالی نہیں رکھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب اللہ جب فرما رہا ہے کہ کثرت پیارے ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے، یعنی سارا کچھ ہی تو ہم دے چھڑے ہے اور مرضی تو ہٹی ہے، جس کو جو دے جاؤ۔ حضرت قتادہ آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ باہر آ گئی ہے، مجھے آنکھ چاہیے۔ نبی نے فرمایا بول کر میرے نبی نے فرمایا آنکھ چاہیے، یہ جنت ہے۔ عرض کیا آقا آنکھ میں نے مانگی ہے وہ بھی چاہیے، جنت آپ عطا کر سکتے ہیں وہ بھی دے دیجئے۔ جہاں سخاوت کا یہ معیار، میں نے کہا مولا غنی تو تو ہے، جب نبی بھی تیرے سامنے فقیر، رسول بھی فقیر، صدیق و فاروق بھی فقیر، عثمان و علی بھی فقیر، سید کائنات بھی فقیر، تو پھر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عثمان کو تیرے نبی نے غنی جو کہہ دیا تو بس اب قیامت کی صبح تک عثمان کے غنی ہونے پر کوئی شک نہیں کر سکتا، تو فرق تو پڑے گا مولا کہ تو بھی غنی کوئی اور بھی غنی۔ فرمایا میں حقیقت میں غنی اور وہ میرا بنایا ہوا غنی۔ انہیں اللہ بنا رہا ہے، نبی کے کہنے پر بنا رہا ہے، نبی کی محبت میں بنا رہا ہے۔ اب چونکہ موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبیوں کے فیضان کا بھی اپنا ایک سلسلہ ہے، لیکن جب میرے اور تیرے نبی کی بات آتی تو اللہ نے ان سارے نبیوں سے جو عہد و پیمان لیا تھا وہ کیا تھا، میں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، یہ کرائے پر تو نہیں آئے ہوئے، بیمار تو نہیں ہے، اپنی ٹانگوں سے چل کر آئے ہیں نا۔ ویسے مریض بھی آ جائے نا تو میں جب آستانے سے نکلتا ہوں تو میرے بحکم مجھے حکم ہے تمہیں کوئی کہے نہیں، تم پھوکے نہیں مارا کرو گے، تم صرف کہہ دو گے، میں فیضان بھیج دوں گا، اللہ پورا کر دے گا۔ بیمار جو بیٹھے ہیں ہاتھ لگا لیں، جہاں کہیں درد ہے تکلیف ہے ہاتھ لگا لیں، کوئی گولی نہیں کھلاؤں گا، کوئی پھونک نہیں ماروں گا، کوئی دم شم نہیں کروں گا، لیکن فیض ہو جائے۔ سلطان صاحب کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ الف اللہ بولتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، الف اللہ بولیں، اللہ اللہ کریں۔ اب اللہ کے گھر میں اللہ نہیں کریں تو کہاں کریں؟ کیونکہ شروع بھی اللہ سے ہی ہوتی ہے۔ اذان اللہ اکبر، اقامت اللہ اکبر، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ حضرات گرامی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مولا تو نے اپنے نبی کو جو مرتبہ دیا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ القرآن، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، ورنہ سچ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ تو یہ اللہ سے جدا کب ہے، یہ اللہ سے سوا کب ہے؟ یہ مصطفیٰ ہے، یہ مجتبی ہے، یہ چنا ہوا ہے، اس کی شان کا کیا کہنا؟
اس کے مقام کا کیا کہنا؟ تو فرمایا ثم جاءکم رسول، نبی اور رسولوں عہد و پیمان ہو رہا ہے، تمہیں سب کچھ دیا جائے گا، نبوت دی جائے گی، کتاب دی جائے گی، پر جب کملی والا آ جائے نا اپنی کتابیں بند کر دینا۔ نبی کملی والا جب آ جائے گا وہ تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا، وہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ اب سادہ جس کو ملنا ہے مصطفیٰ کے در سے ملنا ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، اگر موت اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی مر گیا قبر میں چلا گیا، اب وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، میں نے کہا مولا تجھے بھی پتا تھا کہ کملی والا جب آئے گا تو یہ تو سب اپنی قبروں میں چلے جا چکے ہوں گے، فرمایا اسی لیے تو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ قبروں سے اٹھ کر آئیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سب مر جاتے ہیں لیکن جن کے ساتھ اللہ کا ٹائٹل لگا ہوتا ہے وہ مر کر بھی نہیں مرتے۔ اب یہ تربیت ضروری ہے، لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے۔ الف اللہ، جنبے دی بوٹی، یہ جھلی شاہ، یہ کٹو شاہ، یہ بابا جھلی والا، کاش میرے اور آپ کے پیشواؤں کے نام ہوتے۔ یہ عاشق مصطفیٰ، اس کی پہچان کہ کرشا اور ٹالیشا نہ ہوتے۔ ہمارا پیر وہی ہو سکتا ہے جو درے مصطفیٰ کا فقیر، باہو کے ہر بیٹے کی عزت کرو، غوث کی ہر نسبت کی خدمت کرو، لیکن تابعداری، اطاعت، فالوئنگ صرف اس کی کرو گے جس کے چہرے پر بھی، جس کی آنکھ میں بھی، جس کے لبوں پر بھی، جس کے سینے میں بھی، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں مدینے والے کے در کی فقیری کی خوشبو آ گئی۔ الف اللہ، مرشد کیا ہوتا ہے؟ جو بوٹی لگاتا ہے۔ الف اللہ، بڑے کمزور آدمی میرے سامنے بٹھائے آج آپ لوگوں نے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ الف اللہ، بوٹی لگانے لگا ہوں، لگوا لو۔ الف اللہ، چمبے بھی بوٹی، بازار والا سودا ویسے بھی 2 نمبر ہوتا ہے، یہ سودا بڑا کھرا ہے۔ الف اللہ، چمبے کی بوٹی، مرشد، مرشد رشد سے ہے، رشد ہدایت کا نور ہے، اور ہدایت کا تعلق قرآن سے ہے، صاحب قرآن سے ہے۔ اس لیے میں کوئی ماذ وہم کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، تبھی تو میرے سلطان نے فرمایا نہیں فقیری جلیاں مارن، یہ تسبیح، یہ چوگے، یہ جناب۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، سارا ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو کٹورا اٹھائے ہوئے ہے، یہ اللہ اللہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کٹورے میں کچھ ڈال دو؟ اور تم تو خود لٹے ہوئے قافلے کے، اس وقت ہم سفر ہو، ایک اور لٹیرا آ گیا ہے، مزہ تب تھا اس کٹورے سے نکلتا فیضان، غریب پروری ہوتی، یتیم پروری ہوتی، مجبور کی داد رسی ہوتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کتنا تم نے مجبور کر دیا ہے ان آستانے والوں کو، انہیں آپ کی قبور پر ڈالی ہوئی چادریں آدھی قیمت میں بیچنی پڑتی ہے۔ یہ بکرے آدھی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، مزہ تب ہے چادر میرے سلطان باہو کے نام کی ہو، چادر میرے داتا کے نام کی ہو، کسی بیوہ ماں کی جوان بیٹی کا لباس بن جائے۔
جو سخی سلطان باہو اپنی ہر فصل تیار ہونے کے بعد یہ اعلان کر دیتے تھے کہ فصل تیار ہو گئی ہے، لوگوں لے جاؤ. میرے دوستو، نہیں فقیر جلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکھیاں پار لگاون ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پا ٹھہراون ہو. نام فقیر تناندا باہو جنہیں دل میں سونا یار دکھاون. اب میں گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں. دل کی دو کیفیات ہیں. ایک یہ ہے کہ جب یہ مردہ ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، جب یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر ضمیر نہیں جاگتا، پھر غیرت نہیں بیدار ہوتی، پھر حیا نہیں آتی، پھر سخاوت پاس سے بھی نہیں گزرتی. اور جب یہی گوشت کا لوتھڑا بدل کر دل مومن بنے. بولے آپ ایک دفعہ بھی نہیں بولے، سارے بول کر دکھاؤ، برامدے والے بھی ذرا بول کر دکھاؤ تاکہ پتہ چلے. آج مفتی نصیر الدین نصیر صاحب کی قیادت میں قافلہ عشق و مستی شاہکوٹ سے چل پڑا. تمہیں کسی اور قائد کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی اور پیر و مرشد کی ضرورت نہیں ہے. میرے سلطان کا سارا فیضان یہاں آ چکا ہے، مائی باپ کی توجہ یہاں آ چکی ہے. اس مرکز کو آباد کرو، اس ادارے کو کامیاب کرو. اور یہاں سے جو مشن آج شروع ہو رہا ہے، جو تحریک آج شروع ہو رہی ہے، تحریک امن، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دل بدل جائے، سوچ بدل جائے، کردار بدل جائے، گالیوں کی بجائے درود و سلام آ جائے، جھوٹ کی بجائے الا اللہ کی صدائیں بلند ہونی شروع. اور میری اور آپ کی بہنیں بیٹیاں اب کسی فرقہ واریت پھیلانے والے غدار کو نہ پیدا کرے. اب جو بھی پیدا ہو کسی کا روپ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہو، کسی وجود میں محمد بن قاسم کی روح جلوہ گر ہو جائے، اور کسی کے من میں جو کرم میرے نبی نے اپنے شہزادے حسین پر کیا، اور وفا کا جو نور انہوں نے تقسیم کیا. علی کی ہر بیٹی کی اپنی شان، علی کا بیٹا ابو بکر، علی کا بیٹا عمر. کیا یہ داستان نہیں سنا رہا کہ علی اور نہیں، عمر اور نہیں؟ میرے دوستو، لیکن اسی میدان کارزار میں علی کے ایک بیٹے، مجھے فخر ہے کہ اسی بیٹے کا خون میری رگوں میں ہے، جو وفا کا حق میرے حسین کے بھائی نے، بھائی ہو کر کبھی بھائی نہیں کہا، اپنے حسین پاک کو آقا حسین کہہ کے پکارا اور وفا کا حق ادا کر دیا. بازو بھی کٹا دیا، سر بھی کٹا دیا. اب مجھے بتاؤ میں حسین کا دروازہ چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اب مجھے بتاؤ اگر تم حسینی ہو تو در حسین چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ جب تم اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے ہو، شمر نہیں رکھتے ہو، خولی نہیں رکھتے ہو، یا حسن رکھتے ہو، یا حسین رکھتے ہو، یا زینب رکھتے ہو، یا بطول رکھتے ہو، یا زہرا رکھتے ہو، یا امام زین العابدین کی نسبت لاتے ہو،
تو یا پھر علی کی طرح اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہو، عمر رکھتے ہو، عثمان رکھتے ہو، تو پھر بتاؤ مجھے آپ کو تربیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ علی کا بیٹا اگر ابو بکر ہو سکتا ہے تو میرا بیٹا بھی ابو بکر ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، کربلا سے ایک جدوجہد کا آغاز ہوا جس کی تیاری میں خود کملی والے نے حصہ ڈالا، اور جب یہ تربیت مکمل ہو گئی نا، اور جب میرے نبی کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر نشانے پہ لگا، کہیں صداقت کا تیر، کہیں عدل و انصاف کا تیر، اور کہیں سخاوت کا تیر، اور کہیں تدبر کا تیر اپنے نشانوں پر لگ رہا تھا، تو میرے نبی نے اس وقت فرمایا لوگوں، ان تیروں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر ختم نبوت کے غداروں پر جو کاری وار کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فاروق اعظم نے اپنی تلوار سے نبی کے غدار کو اس کا سر قلب کر کے دنیا کو پیغام دیا۔ قانون بنانے والوں کو اگر قانون نافذ کرنا نہیں آتا تو جو عاشقان مصطفیٰ ہیں انہیں اس قانون کو نافذ کرنے کا سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطان۔ یہ کوئی سالوں پہلے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، صدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو کل کی بات ہے نا۔ پشاور کی عدالت میں جو کام جج نہیں کر سکا وہ کر، جو کام وکیل نہیں کر سکے، جج نہیں کر سکے، میرے نبی کے ایک عاشق بڑی قانون کی پابندی کرتے ہوئے اس غدار سے کہا تم جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہو۔ اس نے کہا میں نبی ہوں۔ غازی خالد تیری عظمت کو سلام ہے۔ کاش میری کسی ایک بات پر کبھی تم پہ اثر ہو جائے، اپنی ہر بیٹی کو، اپنے ہر بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا کر، قاری بنا کر، عشق مصطفیٰ کا سپاہی بنا کر ہمارے حوالے کر دو۔ کچھ یہاں بھیج دو، کچھ دربار پر بھیج دو، مسجد حسین کے زیر سایہ میں تمہارے ہر بچے کو، تمہاری ہر بچی کو ایک ہاتھ میں قرآن دے دوں گا، دوسرے ہاتھ میں دنیا کا نظام دے دوں گا۔ اسمبلیوں میں ہمیں 2 نمبر نہیں چاہیے، اسمبلیوں میں غازی خالد جیسے نوجوان چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الف اللہ۔ یہ دل بدلنے کے لیے مرشد چاہیے، مرشد بھی کامل ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، نور الہدا ہونا چاہیے، قرآن والا ہونا چاہیے، حدیث والا ہونا چاہیے، فقہ والا ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ والا ہونا چاہیے، خوف خدا والا ہونا چاہیے۔ الف اللہ۔ دل بدلتا ہے لیکن کوئی بدلنے والا ہو نہ، طریقہ کار بنا دیا گیا ہے۔ ایک ہے پرائمری اسکول، ایک ہے مڈل اسکول، ایک ہے ہائی اسکول، ایک ہے کالج، ایک ہے یونیورسٹی۔ تو پرائمری اسکول والے کا بھی رول عام نہیں ہے، کم نہیں ہے، کیونکہ بنیاد تو وہی رکھتا ہے۔ ہم ٹاٹوں پر پڑے، ہمارے والدین ہمیں بڑے ایجوکیشن سینٹرز میں بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ٹاٹ پر بٹھایا۔ استادوں کو کہا مجھے اچھے انسان چاہیے، فرمایا ہڈیاں بچا لینا، اگر نبی کے دین کی تمیز سیکھتے ہوئے ان کا گوشت اور پوست ان کے جسم سے علیحدہ ہو جائے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، لیکن ان میں عشق مصطفیٰ چاہیے۔ حضرات گرامی، مرشد کیا کرتا ہے؟ الف اللہ،
چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوئی اب دل بدل رہے نفی اسباب دا دل بدل رہے نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائیو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان انسان کی رگوں میں خون میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے اگر شیطان آپ کی رگ رگ میں جا سکتا ہے تو اللہ والا کیوں نہیں جا سکتا حضرات میں اس موضوع کو یہی چھوڑ رہا ہوں شورکوٹ والوں آپ جب بھی کہیں ہم حاضر ہیں ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں اب دل بدل رہا ہے لیکن ایسے نہیں بدلتا نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو جیرے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو پر ایک لمحے کے لیے اس دل کی تبدیلی کی وجہ سے میں غارے سور میں پہنچا سانپ ڈس رہا تھا ابو بکر نبی کو دیکھ رہا پاؤں نہیں ہٹایا سلطان صاحب لگتا ہے یہ منظر دیکھ رہے تھے اے تن میرا چشمہ ہو گیا میں مرشد ویکھ نہ رجا جو ایک نظر بھی نبی کو دیکھ لے کتنا دیکھا ہوگا ابو بکر صدیق نے کتنا دیکھا ہوگا سانپ ڈستا رہا وہ نبی کو دیکھتے رہے اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ان کا یوم وصال آ گیا حیدر قرار کو بلایا مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی تم میرے بھائی ہو میری یہ خواہش پوری کر دو جن ہاتھوں سے تم نے کملی والے کو غسل دیا تھا مجھے انہی ہاتھوں سے غسل چاہیے اور دوسری خواہش سنیے فرمایا جب میرا جنازہ اٹھاؤ نا کیا عقیدہ تھا سنو پھر کیا مسلک تھا سنو کیا غیرت تھی سنو یہ دیوبندی بریلوی تو کل کی بات ہے ہم تو اس دور کے لوگ ہیں جب نبی کے جسم سے لگنے والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے آج یوم فاروق اعظم ہے نا میں نے فاروق اعظم کو دیکھا نبی سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں بڑی خوبصورت سواری بنے ہوئے ہیں میرے نبی کے کندھوں پر حسین جو سوار ہے تعریف تو کی پر یہ کہا اور واقعی بنتی بات اسی طرح ہے کہا یا رسول اللہ کیا خوبصورت سواری ہے کملی والے نے اصلاح فرمائی کملی والے نے فرمایا عمر یہ بھی کہو کیا خوبصورت سواری اب بتاؤ مجھے کہاں گئی سنی شیعہ کی لڑائی کہاں گئی دیوبندی بریلوی کی لڑائی ہماری لڑائی دیوبندی بریلوی لڑائی نہیں ہے سنی شیعہ لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی حسین اور یزید کی لڑائی ہے ہم حسینی ہیں اگر ہم اپنے بچوں کے نام حسین کے نام پر رکھتے ہیں تو ہمارا کردار بھی حسین کے نام پر ہوتا ہے اور یہ تبھی بن سکے گا جب نیزے کی انی پہ چڑھ دیں والا قرآن کی تلاوت کو قضا نہ ہونے دیں تو یہ دل بدل رہا ہے دل بدل رہا ہے دل مومن بن گیا کملی والے نے فرمایا جب یہ گوشت کا لوتھڑا دل مومن بن جاتا ہے تو یہ دل صرف دل نہیں رہتا یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے قلب المومن عرش اللہ اس دل کی کیفیت بدل جاتی ہے یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے
اور میں نے جب عرش سے پوچھا، اللہ کے عرش سے پوچھا، میں نے کہا تیرا تعارف کیا ہے؟ کہا اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے، اللہ تو جلوہ گر ہونے سے پاک ہے۔ میں ترستا رہا وہ وقت کب آئے گا جب مجھے اعزاز ملے گا کہ میں اللہ کے عرش ہونے کا حق پا سکوں اور پھر کملی والا۔ کہا میرا تعارف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا عرش قرار دیا ہے، لیکن جس دن میں نبی کے جوتوں سمیت نبی کا فرش بنا، کوئی حال نہیں ہے تو تھانے ہی بھجوانا بس کیا چھڑا نہ مانگے نا صرف سبق کو مل جائے بھی اللہ دا نام ڈر کے نہیں لینا چاہیے، مر کے نہیں لینا چاہیے، اونچی آواز میں زور لگاؤ ذرا۔ اب یہ دل بدل گیا، یہ اللہ کا عرش بن گیا، یہ دل مومن اللہ کا عرش بن گیا، یہ دل مومن اللہ کا عرش بن گیا۔ اب یہاں اس عرش پہ میرے نبی کا آنا جانا ہو گیا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ آنا جانا کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی ہے، یہ کملی والا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ خیر والا ہے۔ اس کو ہم نے یہ شان دی ہے جب چاہے جس کو چاہے، بولو تقریر تو ختم ہو گئی ہے، بول کر دکھاؤ۔ فرمایا النبی اولا، ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی جو مومن ہے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن میں نے جو اس کا ترجمہ سمجھا وہ یہ ہے، یہ نبی ہے جو مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ قرب عطا کرتا۔ اسی لیے جن کو سمجھ نہیں آئی نا، انہیں نبی کے علم میں، نبی کے کمالات میں، نبی کے اوصاف میں، نبی کی شانوں میں، اب یہ کوئی بات ہے یار تم صلات پڑھتے ہو تو مشرک ہو گئے، یہ کوئی بات ہے یار تم درود والے ہو، تم یہ کرتے ہو، قلخانیاں کرتے ہو، 40ویں کرتے ہو، تم سلانے کرتے ہو، اللہ والوں کے پاس جاتے ہو، یہ کون سا طریقہ کار ہے جو یہ سارے کام کرے؟ کہا تم مشرک ہو گئے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار، مشرکوں کو کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ، کافروں کو کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ، اور جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس پر تم کفر کے فتوے لگا رہے ہو۔ سنو میرے نبی کا فرمان، فرمایا جس نے تحقیق کے بغیر کسی مسلمان کو کافر، مشرک، منافق کہا اور اگر وہ نہ ہوا تو کہنے والا ہو جائے گا۔ اب بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب کافر ہو گئے، بہت بڑے شیخ القرآن صاحب کافر ہو گئے، بہت بڑے خطیب اعظم کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مشرک کہا۔ اس لیے مشرک کہا کہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، اس لیے مشرک کہا کہ تم نبی کو بااختیار مانتے ہو، تم نبی کو پکارتے ہو۔ تو یہ جو نماز کے اندر تم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو تو نبی کو نہیں پکارے؟ کیا نبی کو نماز کے اندر پکارنا واجب نہیں ہے؟ بولے نا یار، فخر کرو، نبی کو پکارنے پر فخر کرو، نبی کا جھنڈا اٹھانے پر فخر کرو۔ حضرات آج پہلے عشرے کا آغاز ہو گیا، نئے سال کا بھی آغاز ہو گیا۔ حضرات آج آپ اس مسجد میں مہمان نہیں ہیں، آپ آج سارے میزبان ہیں۔ کیوں؟ کہ آج سے آپ نے اس جدوجہد کا جھنڈا اٹھا لیا ہے کہ اب ہم نے رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، چلنا ہے، صبح بھی چلنا ہے، شام بھی چلنا ہے، دن بھی چلنا ہے، رات بھی چلنا ہے، اللہ کی رضا کی چلنا ہے، مصطفیٰ کی وفا میں چلنا ہے، قرآن کے نور کو عام کرنے کے لیے چلنا ہے۔
اگر آپ چل ہی نہیں سکتے تو کیا چلے؟ اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے تو کیا کہاں پہنچ سکتے ہو؟ میں نے یہی بات قرآن سے پوچھی، ساری تقریر ختم ہو گئی، آخری کلام کر رہا ہوں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، یہ مسجد بنانا، یہ مسجد کی تعمیر و توسیع میں حصہ لینا اسلام ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ پھر دکان پر جا کر بڑے سے بہت بڑا نوٹ نکل آتا ہے، مسجد میں آ کر پورے 5 منٹ جیب میں ہاتھ ڈال کر جو سب سے چھوٹا سکہ ہوتا ہے وہ ڈھونڈتے ہو، کہیں بڑا نوٹ نہ ہاتھ سے نکل جائے۔ جس نے بڑا دیا ہے اس بڑے کے نام پر بڑا ہی دینا چاہیے، اسی سے تمہارا قبلہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی پیر جیب میں ہے ہی کچھ نہیں، یعنی گھر سے ہی ارادہ کر کے آئے بنا ہوگا نہ دیں گے، تو یہ مسجد کیسے چلے گا؟ یہ ادارے کیسے چلیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ٹھیکیدار صاحب ہیں، یہ مسجد حسین کے مستقل ڈونر ہیں۔ آج یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ مسجد حسین ہی ہے، جن کے پاس ایسا کوئی سبز نوٹ، یہ اس سے بڑا ایک اور نوٹ ہوتا ہے نیلا سا، آپ پیش کر سکتے ہیں۔ علیم صاحب، آپ پنجتن پاک کے عاشق ہیں، پنجتن پاک کے پیار میں یہ ماشاءاللہ یہ کوئی مفتی صاحب پر احسان نہیں ہے، جو چل کر آئے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ جن کے پاس بڑا نوٹ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کی جیب کاٹ لے اور بعد میں آپ یہی سوچتے رہیں کہ انشاءاللہ کہہ دیتا تو گھوڑا بھی مل جاتا، جیب بھی نہ کٹتی۔ بڑی مہربانی، بڑی محبت، آپ لے آئیں، یہ بڑے بڑے نوٹ لے آئیں، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کے ایمان کا گواہ بن جاؤں۔ آپ نہیں آ سکتے تو اللہ کا نام تو لے سکتے۔ یہ آپ کی مسجد، یہ آپ کا مرکز، یہ آپ کی درسگاہ، یہ آپ کے مفتی صاحب، یہ قوم کے لیڈر، یہ قوم کے وہ لیڈر ہیں جو اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ سفید بال بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے، لیکن میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے اندر جوانی محسوس کرنے لگتا ہوں۔ بڑی مہربانی، جلدی سے آ جاؤ۔ ویسے یہ آپ کے پاس بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ آئیں، آپ کے ایمان کا گواہ میں بن جاؤں، مائی باپ بن جائیں، میرا سلطان باہو بن جائے، میرا حسین بن جائے۔ آج ہم نے اس مرکز سے اعلان کر دیا ہے کہ ہم حسین کی محبت پر کوئی سودا بازی نہیں کرنے دیں گے۔ حسین کے پیار کا جھنڈا کوئی بھی اٹھا لے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انتظامیہ بھی چلی جائے، جو بہت کمزور لوگ ہیں نا، اٹھ کر نہیں آ سکتے، ان کے پاس جائیں۔ جی جی، آپ کی انتظامیہ بھی کمزور ہے، تیاری تو پہلے کرنی پڑتی ہے نا۔ سبحان اللہ، کہنا فلانا بہ گیا، بھٹا بہ گیا، ہمیں بیٹھے ہوئے نہیں چاہیے، ہمیں کھڑے چاہیے۔ یار، جب سادات میں، غوث پاک کے خانوادے میں رضا حسین شاہ گیلانی جیسا بندہ مشن حسین کا جھنڈا اٹھا لے، مجاہد حسین بن جائے، آپ چیک کریں، یہ سید زادہ، یہ غوث کی اولاد کا چشم و چراغ۔ میں نے پوچھا تمہیں حضرت سلطان بہو کے ہاتھوں پر بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ ہے مجھے انہوں نے کیا کہا مجھے اپنی پہچان نہیں ہو رہی تھی، جب سے باہو نے میرا ہاتھ پکڑا ہے مجھے حسین کی پہچان کرا دی، مجھے غوث کی پہچان کرا دی ہے، مجھے غازی عباس علمدار کی پہچان کرا دی ہے۔
جہاں میلہ میلے میں حسین کے نام کا لگے، جہاں مجلس ہو، واز ہو، کانفرنس ہو، وہاں پانی پلاؤ، وہاں لوگوں کی خدمت کرو، حسینی بن جاؤ۔ کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا یہ کون کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نام پہ کر رہا ہے وہ نام کیا ہے۔ حضرات گرامی، میں آخری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، فرمایا تم نے کیا دروازہ کھولنا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اب آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں ذرا، 2 شعر میں نے پورے سنائے ہیں آپ کو۔ جسم کے ان حصوں کو ہاتھ لگاؤ جہاں درد تھا، بیماری کے اثرات تھے۔ اگر اس محفل میں، اس مجلس میں آج یکم محرم الحرام ہے، میرے حسین کا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، اگر غیرت کسی کی میرے حسین کے مشن پر چاک گئی ہے تو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو، پھر باہو کا فیضان بھی دیکھو۔ جن کا درد ختم ہو چکا ہے، جن کو سکون آ گیا ہے، اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دکھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، پیچھے دیکھو، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تمہیں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک وقت میں ڈاکٹر بھی ایک مریض کو اٹینڈ کرتا ہے، پر میرے باہوں کی نگاہ کا کیا؟ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی، اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے جد و جہد کرے، جس کی صبح ہمارے لیے ہو جائے، جس کی شام ہمارے لیے ہو جائے، جس کا دن ہمارے لیے ہو جائے، جس کی رات ہمارے لیے ہو جائے، جس کا سونا جاگنا ہمارے لیے ہو جائے، جس کا سانس لینا ہمارے لیے ہو جائے، جو ہمارے لیے جد و جہد کرے، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے، جو مسجدیں بنائے، جو مسجدوں کی عزت کرے، جو مسجدوں کو آباد کرے، جو مسجدوں میں آ کر سجدوں سے اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرے، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، صرف راستے نہیں، صرف دروازے نہیں، بلکہ فرمایا ہدایت کے راستے ہم ان کے لیے کھول دیں۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ رات انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، یہ جدوجہد جاری ہے۔ 9 محرم کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ نے دربار شریف پر مسجد حسین میں گزارنی ہے۔ 8.5 ایکڑ میں ہر بندے کے پیار کا اپنا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کتنا بڑا نام ہے، میں کربلا میں پہنچا، میں نے سوچا کربلا میں ہر کوئی کیسے جائے گا، میں نے 6 اشرف میں پہنچا، میں نے بارگاہ مولا حیدر کرار سے عرض کیا کہ میں اپنے علاقے میں حسینیت کے چراغ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ 8.5 ایکڑ پر مسجد حسین کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ہر مسلح پر ایک اسٹوڈنٹ کے بٹھانے کا انتظام کر دیا۔ 3000 نوجوانوں کے لیے ہاسٹل، 1000 سے زائد بچیوں کے لیے پردے کے ساتھ قرآن کا پہرا۔ اور حضرات الحمدللہ یہ پہلی مسجد ہے جس کے صحن میں یونیورسٹی ہے۔ اور شورکوٹ والوں، آپ کے شہر میں کالج، دی یونائٹڈ کالج عشق مصطفیٰ کا سفر شروع کر چکا ہے، حسینیت کا نور بانٹ رہا ہے۔ تمہارے وہ بچے اور بچیاں جن کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دیں گے، دوسرے ہاتھ میں BS کی ڈگری دیں گے۔ BS کرنے کے بعد M.Phil کرنا، M.Phil کرنے کے بعد PhD کرنا، حسین پر PhD کرنا، غازی عباس پر PhD کرنا، امام زین العابدین پر PhD کرنا، سیدہ زینب پر PhD کرنا، اور دیکھنا حسینی قافلے کا ہر فرد۔ ویسے اگر کسی کو ذوق آ جائے نا
امام علی اصغر پر بھی پی ایچ ڈی کریں، میں کرواؤں گا، خرچہ میں دوں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم تو اپنے بچے قرآن کے لیے نہیں دے رہے ہو، میرے حسین نے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پیاس کیا پیاس ہے؟ جن ظالموں کے سامنے میرے حسین نے امام علی اصغر کو پیش کیا، کیا اس لیے کہ اس کو پانی پلاؤ؟ اس کو پانی پلانے والے تھے؟ ارے نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا حسین نے اپنے شہزادے امام علی اصغر کو اللہ کے دربار میں پیش کیا اور یہ اعلان کیا، جوان تو دے دیے ہیں، یہ معصوم بھی دے رہا ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے حسینیت چیز کیا ہے۔ حضرات انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، آج فرار نہیں ہونا، درود و سلام پڑھ کے جانا انشاءاللہ۔ نماز پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھیں گے، بہت سارے نوجوان